بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور آج اس کی دوسری قسط ہے یا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عربوں کے حالات کا مختصراً ذکر کیا۔ عربوں میں کون کون سی قومیں گزری ہیں اور سیاسی حالات کیا تھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عربوں کے مذاہب اور ان کے معاشی اور معاشرتی حالات۔ اگر ہم عربوں کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عربوں میں مختلف مذاہب موجود تھے۔ اسلام بھی تھا لیکن اس کی شکل تھوڑی سی بگڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اسلام، اس پہ بھی بعض لوگ کاربند تھے جو اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے۔ یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی اور عرب کی ایک کثیر آبادی بت پرست تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں تک عربوں کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی رہا، یہاں تک کہ وہ قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، قبیلہ جرہم، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ پر حکومت کی، کئی سو سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ ایک اور عرب قبیلہ ہے، قبیلہ خزاعہ، اس کی جنگ ہو جاتی ہے قبیلہ جرہم سے، اور قبیلہ خزاعہ جو ہے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال باہر کرتا ہے، اور قبیلہ جرہم اپنے اصلی وطن یعنی یمن کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ جو قبیلہ ہے خزاعہ، اس کا ایک بہت بڑا سردار گزرا ہے جس کا نام ہے عمرو بن لحی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص عربوں میں بت پرستی پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ ہوا یوں کہ یہ سیریا کا سفر کرتا ہے، ملک شام کا، اور وہاں جا کے یہ دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اسے یہ پسند آتی ہے بت پرستی۔ تو ایک بہت بڑا بت خریدتا ہے جس کا نام ہبل ہے۔ یہ بت وہ لاتا ہے اپنے ساتھ مکہ اور اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھواتا ہے۔ لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اسے اپنا سردار مانتے ہیں، تو یہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ آج سے ہبل کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جانور ذبح کیے جائیں، نظر و نیاز مانی جائے، تو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہبل کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور بت کا ذکر ملتا ہے، لات کا اور منات کا اور عزا کا۔ یہ بڑے بڑے بت ہیں عربوں میں۔ لات جو ہے بت کا نام ہے، یہ طائف میں تھا۔ منات جو ہے یہ بحر احمر کے نزدیک ساحل علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، قدید، یہ آج بھی ہے، تو وہاں پر یہ تھا۔ عزا جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، وادی نخلہ، وہاں پر تھا۔ تو لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور تقریباً عرب کے ہر بڑے قبیلے کا ایک اپنا بت تھا، اور پھر یہ سلسلہ ہوا کہ پھر چھوٹے چھوٹے بت لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی رکھنا شروع کر دیے۔ تو یہ جو بت پرستی ہے یہ جزیرہ عرب میں عمرو بن لحی کی وجہ سے پھیلی اور عام ہوئی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چند سو سال تک اسلام رہا، اس کے بعد جب یہ قبیلہ خزاعہ کی حکومت آئی اور عمرو بن لحی اس کا سردار بنا، تو یہ ملک شام سے بت پرستی اور بتوں کو جزیرہ عرب میں لے آیا اور بت پرستی پھیل گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قریش نے حج کے اعمال میں، حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کیں، اور کچھ تبدیلیوں کی وجہ مال و دولت کمانا تھا، اور کچھ تبدیلیوں کی وجہ ان کی اپنی انا تھی کہ ہم قریش ہیں،
خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، محافظ ہیں۔ تو ایک تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی قبیلے تھے عرب کے، وہ عرفات میں جا کے رکتے تھے، قیام عرفات کرتے تھے اور پھر وہاں سے واپس مکہ آتے تھے۔ لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم قریش خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہماری شان کے لائق نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلیں اور عرفات میں جا کے پڑاؤ ڈالیں۔ تو یہ لوگ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم لوگ جہاں سے دیگر لوگ پلٹ کے آتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے، اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس رسم کو ختم کیا اور تمام عرب کو یہی حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں قیام کریں۔ اسی طرح قریش نے ایک اور رسم کا آغاز کیا کہ جو بھی آئے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہ احرام قریش سے خریدے۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ وہاں مکہ سے احرام خریدیں قریش سے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ احرام کی جو قیمت ہے وہ بڑھا دی تاکہ حج یا عمرہ جو ہے وہ ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجبور ہوتے تھے کہ وہ بغیر احرام کے اور بالکل برہنہ ننگے ہو کر طواف کرتے، یعنی ایک مجبوری تھی جو قریش نے صرف اس لیے کہ وہ حج اور عمرہ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا، انہوں نے لوگوں میں یہ مجبوری ہوئی کہ بہت سے ایسے تھے جو افورڈ نہیں کر پاتے تھے کہ اتنے مہنگے داموں قریش سے وہ احرام خریدتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی شخص برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا، حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ تو یہ دو مذاہب کا میں نے ذکر کیا، اسلام تھا اور بت پرستی۔ تیسرا بڑا مذہب جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہودیت ہے۔ ہوا یوں کہ سن 587 قبل مسیح میں عراق کا ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ گزرا ہے، بخت نصر۔ اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اور یہودیوں کی ایک کثیر تعداد اس نے غلام بنائی اور اپنے ساتھ عراق لے گیا، بابل لے گیا۔ جو بچ گئے یا بھاگ گئے وہ حجاز کی طرف آئے، اور مدینہ میں جس کا پرانا نام یثرب ہے وہاں پر، یا خیبر میں، یا ایک اور شہر ہے تیمہ، وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اور نہ صرف یہ کہ آباد ہوئے بلکہ انہوں نے یہودیت بھی پھیلانا شروع کر دی، یہودیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کی پہلی آباد کاری ہے حجاز مقدس میں۔ حجاز میں یہودیوں کی جو دوسری آباد کاری ہے وہ سن 70 عیسوی میں ہوتی ہے، جب رومن امپائر حملہ کرتی ہے فلسطین پر، بیت المقدس پر، اور اس دفعہ بھی جو رومن امپائر ہے وہ بیت المقدس کو تباہ کرتی ہے، بہت سے یہودیوں کو قتل کرتی ہے، اور جو یہودی بچتے ہیں وہ حجاز کا رخ کرتے ہیں اور انہی 3 شہروں میں، مدینہ میں جس کا پرانا نام یثرب ہے، خیبر میں اور تیمہ میں آباد ہوتے ہیں اور یہودیت کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا مذہب ہے، یہودیت۔ چوتھا مذہب عیسائیت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 523 عیسوی میں ایک یہودی بادشاہ ہے جس کا نام ذو نواس بتایا جاتا ہے۔ وہ یمن کا بادشاہ ہے، اور یمن کا ہی ایک علاقہ جسے نجران کہتے ہیں، آج کل یہ علاقہ یا شہر سعودی عرب میں آتا ہے۔ نجران ایسا شہر ہے جہاں پر عیسائی آباد تھے، تو یہ نجران پر حملہ کرتا ہے، نجران پر قبضہ کرتا ہے، اور طاقت کے زور پہ نجران کے جو عیسائی ہیں انہیں یہودی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نجران کے عیسائی انکار کرتے ہیں، اور اس انکار پر وہ انہیں جو سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی وہ خندقیں کھدواتا ہے، اس میں لکڑیاں ڈال کر، ایندھن ڈال کر آگ روشن کرتا ہے، آگ کا الاؤ جلاتا ہے، اور ان لوگوں کو اس میں زندہ جلا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بروج میں اس کا ذکر ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، کہ مارے گئے گڑھے کھودنے والے اس گڑھے میں جس میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ جو مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے ایمان لانے والوں کا۔ اور ان ایمان لانے والوں کے ساتھ ان لوگوں کی دشمنی صرف اس بات پر تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی اس وقت جو مذہب تھا جو اللہ کے نزدیک قبول تھا وہ عیسائیت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے اور وہی اسلام تھا۔ لیکن یہ جو یہودی بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے ان لوگوں کا، نجران کے عیسائیوں کا دین تبدیل کرنا چاہا اور طاقت کے بلبوتے پر کرنا چاہا، اور ان لوگوں نے جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا قبول کیا، لیکن اپنا مذہب نہ چھوڑا اور اپنے ایمان پر پختہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ چوتھا مذہب ہے عیسائیت۔ اس کے بعد عربوں کے کچھ معاشرتی حالات کا ذکر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو معاشرہ تھا عربوں کا وہ اونچ نیچ پر مبنی تھا، ایک بہت ہی ظالمانہ نظام جس میں طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا، اس کے پاس اختیارات ہوتے، کمزور جو ہے اس کو دبا لیا جاتا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بچیاں، بیٹیاں انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی ولادت باعث شرم تصور ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بچی جسے زندہ دفن کر دیا گیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ یا ایک اور مقام پر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ان کی عربوں کی جو عادات ہیں، عادات قبیحہ، بری عادات، کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم کے مارے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میں اب اس بیٹی کو لیے یہ جو میرے پاس آئی ہے، پیدا ہوئی ہے بیٹی، کیا میں اس کو اس شرم کے ساتھ اور اس بے عزتی کے ساتھ رکھوں یا اسے زندہ دبا دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے جو باعث رحمت ہے، اسے یہ باعث شرم اور باعث عار سمجھتے ہوئے زندہ قتل کر دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے معاشرتی حالات تھے۔ اس کے بعد معاشی حالات کا ذکر ہے۔ عرب جو ہیں زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، زراعت ان میں بہت کم تھی، صرف ان علاقوں میں زراعت تھی جو زرخیز ہیں، جیسے مدینہ ہے یا وادی قرا ہے عرب کے مشرقی علاقے میں۔ باقی اکثریت جو ہے وہ تجارت پیشہ تھی۔ قریش کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا ہے کہ میں نے انہیں تجارت کے مواقع فراہم کیے۔ رحلۃ الشتاء والصیف کا ذکر ہے سورہ قریش میں کہ ایک ان کا سفر جو ہے سفر تجارت شام کی طرف ہوتا تھا گرمیوں میں، اور دوسرا جو سفر ہے جو بہت بڑا ہوتا تھا وہ یمن کی طرف ہوتا تھا سردیوں میں۔ تو اس میں یہ پیسہ کماتے تھے، دولت کماتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ یہ تجارت بہت محدود ہوتی تھی، صرف ان مہینوں میں ہوتی تھی جو مقدس مہینے شمار ہوتے ہیں عربوں میں، اور قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے کہ وہ مقدس مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں، اس کے قانون میں 12 ہے،
اور یہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 ایسے ہیں جو مقدس ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ رجب ہے اور ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ تو رجب میں لوگ عمرہ کرتے تھے اور باقی جو 3 مہینے ہیں ان میں حج کا سفر کرتے تھے، اور انہی 4 مہینوں میں تجارت کے سفر بھی ہوتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں امن ہوتا تھا، جنگ کی ممانعت تھی، تو اس میں بڑے بڑے بازار بھی لگتے تھے۔ طائف کے قریب ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا جس کا نام عکاظ ہے، یہ آج بھی لگتا ہے۔ ایک اور بازار تھا جس کا نام ذی مجنہ ہے، ایک اور ہے جس کا نام ذی مجاز ہے۔ تو یہ 3 بڑے بڑے بازاروں کا ذکر ہے، ظاہر ہے اور بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان میں جو ایکٹیویٹی ہے، تجارت ہے، وہ محدود تھی، کیونکہ صرف ان 4 مہینوں میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد عربوں کا جو اخلاقی حالت تھی اس کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ جو ان کی اکثریت ہے وہ تو اخلاقی گراوٹ کا شکار تھی، یعنی پورا ایک لوٹ مار کا نظام تھا، قافلوں کو لوٹنا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت کرنا، ایسی جنگیں جو 40 سال تک چلتی تھیں۔ داحس و غبرہ کی جنگ ہے، یعنی ایک ایسی جنگ کہ بہت ہی معمولی اسباب پر شروع ہو گئی کہ ایک کی گھوڑی جو ہے وہ آگے نکل گئی تو اس پر جنگ شروع ہو گئی، اور وہ 40 سال تک چلی۔ لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عربوں میں بعض اچھی صفات بھی ہیں، بہادری کی صفت ہے، مہمان نوازی کی صفت ہے، سخاوت کی صفت ہے۔ حاتم طائی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بہت ہی سخی انسان گزرے، عزت نفس ہے، وعدہ وفائی ہے، تو یہ ساری صفات بھی عربوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے نسب مبارک کا ذکر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جس کے صحیح ہونے پر تمام علماء اور مورخین کا اتفاق ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جس میں علماء نے کلام کیا ہے اور شک کا اظہار کیا ہے کہ اس میں بعض غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں یقیناً غلطیاں ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے جس میں تمام مورخین اور علماء متفق ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نسب کا یہ صحیح ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب عدنان تک ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں مورخین سے۔ تو یہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ذکر کریں تو ہم یوں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اور اس طرح یہ جناب عدنان تک جاتا ہے، جس میں علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے، اور آپ کے 10 بیٹے تھے۔ جناب عبد المطلب کے ساتھ بہت اہم واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں 2 واقعات اہم ترین ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی ہے، اور دوسرا واقعہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کا مکہ پر حملہ ہے خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے۔ جو پہلا واقعہ ہے زمزم کے کنویں کی کھدائی، اس کے حوالے سے یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب کو خواب آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو قبیلہ جرہم نے مکہ سے نکلتے وقت بھر دیا تھا، اور اس کا جو نشان ہے وہ بھی مٹا دیا تھا، کیونکہ جو دوسرا قبیلہ ہے قبیلہ خزاعہ، انہوں نے جرہم کو شکست دی اور مکہ پر قبضہ کر لیا۔ تو جرہم نے جاتے ہوئے یہ حرکت کی بدلہ لینے کی خاطر کہ زمزم کا کنواں جو ان کے نزدیک بھی مقدس تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا،
وہ کنواں انہوں نے بھر دیا مٹی سے اور اس کا نشان بھی مٹا دیا اور چلے گئے یمن۔ یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کا زمانہ آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودا جائے، اور آپ کو اس خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر ہے۔ تو آپ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں، اسے کھودتے ہیں، اور واقعی وہاں سے زمزم کا جو کنواں ہے پھر سے وہ چشمہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور تمام قریش والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس اعزاز میں شامل کیا جائے، اس پانی کی ملکیت میں ہمیں شامل کیا جائے۔ عبد المطلب انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی طرف رہنمائی کی تو اس پر میرا حق ہے اور میرے بیٹوں کا حق ہے، اور قریش پھر یہ حق تسلیم کرتی ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کا ہے۔ ابرہہ ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک یہودی بادشاہ گزرا ہے ذو نواس، جس نے نجران پر حملہ کیا، نجران کے عیسائیوں کو اس نے قتل کیا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے رومن امپائر نے ایک فوج بھیجی۔ یہ حبشیوں پر مبنی تھی، حبشہ جس کا آج کل نام ایتھوپیا ہے۔ تقریباً 70,000 حبشیوں کی فوج اس نے تیار کی اور یمن بھیجا۔ اس نے یہودیوں کے وہاں سے باہر نکالا۔ اسی فوج کے ایک جرنیل کا نام ابرہہ تھا۔ بعد میں وہ بغاوت کرتا ہے اور یمن کی حکومت سنبھالتا ہے، اور پھر روایات میں یہ ہے کہ اس نے یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء، وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت چرچ بنوایا، اور عربوں میں اس نے یہ اعلان کروایا کہ یہ جو چرچ میں نے بنوایا ہے، آپ حج کے لیے اس چرچ کی طرف آئیں، مکہ کو چھوڑیں، خانہ کعبہ کو چھوڑیں، اور سارے کے سارے عرب جو ہیں تمام قبائل مل کے صنعاء میں آئیں اور یہاں پر حج کریں۔ عرب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کرتے چلے آ رہے تھے، مکہ جاتے تھے، خانہ کعبہ کی ایک اہمیت، ایک مقام ان کے دلوں میں تھا۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو انہیں بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ ایک بدو جاتا ہے صنعاء، اس چرچ میں جاتا ہے، اور وہاں وہ اس غصے میں آ کے گندگی اور غلاظت پھیلا دیتا ہے۔ ابرہہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصے میں آتا ہے، اور وہ یہ عہد کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دے گا، گرا دے گا۔ تو وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہے، 60,000 کا لشکر ہے، اور ساتھ میں وہ ہاتھی بھی لیتا ہے، ایک ہاتھی پر سوار ہوتا ہے، اور وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام ہے، ایک وادی ہے جسے وادی محسر کہتے ہیں۔ جب اس کا لشکر وہاں پہنچتا ہے تو اس کا اونٹ بیٹھ جاتا ہے، وہ آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کو اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، وہ پیچھے جاتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، لیکن آگے نہیں جاتا۔ اور اسی وادی میں پھر اللہ تعالیٰ اس فوج پر عذاب بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو وادی ہے، وادی محسر، یہاں پر اس کا ہاتھی بیٹھ جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ اسے اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، وہ پیچھے تو جاتا ہے، دائیں موڑیں بھاگ پڑتا ہے، بائیں موڑیں چل پڑتا ہے، لیکن مکہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور اسی وادی میں، وادی محسر میں، پھر اللہ تعالیٰ اس فوج پر عذاب بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فیل کا ذکر ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، اور پھر اس پوری فوج کا یہ حال کر دیا جیسے کہ وہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ خود ابرہہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اسی زخمی حالت میں وہ سفر کرتا ہے، اور یمن پہنچ کر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے۔ قریش کے لیے اور تمام عربوں کے لیے یہ جو واقعہ تھا
جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، یہ بہت اہم واقعہ تھا، اتنا اہم کہ انہوں نے اس واقعے سے اپنی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ اپنی تاریخ کا آغاز انہوں نے اس واقعے سے کیا، عام الفیل، ہاتھی والا سال، اور یہاں سے وہ اپنی تاریخ کا انہوں نے آغاز کیا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، اور اس واقعے کے ٹھیک 55 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔